هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم إنا عبيدا من عبادك الصالحين قوم بكتابك وسنة نبيك فاجتنب منا خير الجزاء وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون. لا الہ الا دشمن بھی آل محمد کی تعریف کرتا ہے، دشمن بھی آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے، دشمن بھی اہل بیت کے پاس جانا چاہتا ہے، دشمن بھی آل محمد کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے۔ اگر یہ کردار علی و فاطمہ اور حسن نہ ہوتا تو نہ ہندوستان میں ماتم حسین ہوتا، نہ پاکستان میں ہوتا۔ یہ ہر جگہ غیروں کے درمیان حسین کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ آ کر کے حسین کی بارگاہ میں سجدہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ حسین کا کام ہے۔ یہ مولا کے کام کا کمال ہے، یہ علی کی بات ہے، یہ حسن کی بات ہے، یہ حسین کی بات ہے، یہ اہل بیت کی بات ہے۔
اتنا صاف ستھرا کردار آل محمد کا تھا، اور جب کردار صاف ہوتا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا کوئی بال نگاہ نہیں کر پاتا۔ عزیزان ملت، آپ توجہ فرمائیں، میں غور کرنے کی جگہ ہے کہ آج سعودی عرب اور کویت اور عراق اور مصر اور الجزائر اور آپ کے تمام خلیجی ممالک، دبئی، ابوظہبی، مسقط، شارجہ، ام القویم، ان تمام جگہوں پر امریکہ حکومت کر رہا ہے۔ توجہ فرمایا، امریکہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ بھی اسلامی مملکت میں اسلامی مسجدوں میں عیسائیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ توجہ فرمایا، اب دنیا بتائے، تم خود ہی کہہ رہے ہو اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو وہ ایران کی ہے۔ توجہ فرمایا، اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب ایران میں علی کا غلام ایسا ہے تو پھر اس دور میں ہمارا مولا کیسا ہوگا، اور جب تمہارے لوگوں کے اوپر امریکہ کی حکومت ہے تو علی کے دور میں جو خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی بات مت کہو جو کر کے نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ کردار ہے ایران، آج ڈنڈے کی چوٹ پر ایران کہتا آ جاؤ، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ماریں گے، ہے نا؟ تو جو موت سے بھاگتا ہے اس کو 100 مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہم ماریں گے، لیکن جو کہتا ہے ہم مرنے کے لیے تیار نہیں، میں آ جاؤ۔ تو اس کو کوئی مارتا نہیں ہے، اس سے بھاگتا ہے انسان، اس سے ڈرتا ہے انسان۔ توجہ فرمائیں عزیزان ملت، ہمارے اماموں کا کردار ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اللہ کیا کردار ہے! امام اپنے مصلے پر بیٹھا ہوا آرام سے اللہ سے بات کرتا تھا، اور امام کا دشمن محلوں میں رہنے ہوئے اس کا بستر کانٹوں کی طرح سے نظر آتا تھا، رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ جب تک امام رہے گا ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ سلام علیکم۔ جس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، آج ساری دنیا میں اس کا نام ہے، اور صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ کل کو صرف ایک ٹوٹا سا قطرہ مولائے کائنات کا چھوٹا سا قطرہ آج نجف پہ پوری بادشاہت قائم ہے علی۔ توجہ فرمایا، دربار علی کس طرح سے دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ شیطان اسے ہٹانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، مگر کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اب صرف نجف ہی کی بات نہیں ہے، نجف میں مولا کا روضہ ہے، کربلا میں حسین کا روضہ ہے، حضرت عباس کا روضہ ہے، کاظمین میں 2 اماموں کا روضہ ہے، سامرا میں 2 اماموں کا روضہ ہے، ایران میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ ہر جگہ اپنا اپنا دور ہے، اور جو وہاں سے جاتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے ہی کر آتا ہے، اپنی باتیں، اپنا سوال، اپنی حاجت پوری کرا کے آتا ہے۔ عزیزان ملت، اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا ہم ایسے کو امام بنانا چاہتے ہیں جن کا فیض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ صلوات امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے مدینے سے بلایا اپنی پالیسی کے دوران، وقت کی سیاست کو مد نظر رکھتے
کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دیکھو، اس نے دماغ میں سوچا کہ اگر محبان علی کو ہم اگر الگ کر دیں گے تو ہماری حکومت ہمیشہ کمزور رہے گی، اور اگر ہم محبان علی کو ملا لیں گے تو ہمیشہ کی ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ اس خیال کے تحت اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا تو اس نے مدینے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ امام رضا علیہ السلام کو جا کے بلا کے لے آؤ۔ امام آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، اپنا نائب، میرے بعد بادشاہت آپ کے نام رہے گی۔ امام نے انکار کیا، کیونکہ امام کے پیش نظر خداوند عالم کی قدر و قضا موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا پروردگار کا علم کیا ہے، پروردگار کا فیصلہ کیا ہے، پروردگار چاہتا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کرو، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا۔ مامون رشید نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ انکار کریں گے تو ہم سختی کریں گے۔ اسرار بڑھتا گیا، امام کا انکار ہوا، لیکن جب امام نے دیکھا کہ مصلحت یہی ہے، اگر انکار کرتا ہوں تو قتل کیا جاؤں گا، قتل ہونے سے نہیں ڈر رہے تھے، مگر خدا کے علم کے اوپر ان کی نظر تھی کہ علم خدا میں جو آیا اس سے پہلے ہی فیصلہ اگر کیسے ہو جائے گا تو اس خدا کے علم میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے تو قبول کر لینا چاہیے۔ امام نے قبول کر لیا۔ امام کے مسجد میں بیٹھ کے ہی اتفاق دیکھیے کہ آسمان سے پانی کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کے لیے بڑی بحثت کی بات ہوئی، جو محب تھے ان کے دل میں درد پیدا ہوا، ارے امام کے بیٹھتے ہی بارش رک گئی، پانی بند ہو گیا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ امام علیہ السلام نے بھی لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا، پہچان لیا۔ امام علیہ السلام نے مامون رشید نے امام کو بلایا اور کہا کہ فرزند رسول کہ اپنا رسول اللہ، بارش کا پانی بند ہو گیا ہے اور رعایا پبلک جو ہے وہ تکلیف متاثر اتار رہی ہے، لہذا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ امام علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ بس اب بارش نازل ہو جائے گی، اور بارش اسی وقت نازل ہوگی جب تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچ جاؤ گے، تاکہ بارش کی کثرت سے تم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ہوا وہی کہ جب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تو آسمان سے بارش کا سلسلہ نازل ہوا اتنا کہ تمام زمین اور تالاب اور نالے سب بھر گئے۔ اب دیکھیے جو حاسد لوگ تھے انہیں بہت برا لگ گیا۔ سلام علیکم محمد اور
ہمتوں میں اضافہ فرما، ان کی عمروں میں اضافہ فرما، اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں محبان علی ہیں ان کی حفاظت فرما، قبر میں مولا کی زیارت عطا فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین Okay,